بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دم کرانا جائز ہے بشرطے کہ اس میں شرک کا شائبہ نہ پایا جائے، اس لیے کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سے منع فرمایا تو خاندان عمر بن حزم نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک دم ہے جس سے ہم بچھو کے کاٹنے کا علاج کرتے ہیں، اور آپ نے دم سے منع فرما دیا ہے۔ ان کا دم سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہی عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانہ میں کچھ دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، غیر شرکیہ دم میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک لڑکی کے چہرے پر زردی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دم کراؤ، اسے نظر لگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اور نملہ یعنی پسلی میں دانے اور پھنسیاں نکلنے کی تکلیفوں سے دم کی اجازت دی ہے۔ معزز ناظرین، بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دم فرماتے، شروع اللہ کے نام سے، مٹی ہماری زمین کی، لعاب ہم میں سے کسی کا، خیر ہو ہمارے بیمار کی، ہمارے رب کے حکم کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نماز کے دوران میں بچھو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی انگلی پر کاٹ لیا۔ آپ نے اسے جوتے سے مسل ڈالا، سلام پھیر کر فرمایا، بچھو پر خدا کی مار، یہ نمازی کا لحاظ بھی نہیں کرتا، یا فرمایا یہ نبی اور غیر نبی میں بھی تمیز نہیں کرتا۔ پھر آپ نے برتن میں نمکین پانی منگوا کر کاٹنے کی جگہ پر ڈالا، اسے ملا اور اس پر معوذتین پڑھیں۔ اسی طرح بخاری ہی کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بستر پر دراز ہوتے وقت آخری تینوں کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور پھر حتی الامکان اپنے سر اور چہرے سمیت انہیں اپنے سارے بدن پر مل لیتے، یہ عمل 3 بار دہراتے۔ نیز فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ جب آپ کی تکلیف شدت اختیار کر گئی تو میں پڑھ کر دم کرتی اور حصول برکت کے لیے آپ ہی کے ہاتھوں کو پھیرتی۔ معزز ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی جاننا نہایت ضروری ہے کہ دم اور تعویذ میں کیا فرق ہے۔ ابھی آپ نے بہت سی احادیث سنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دم اور تعویذ دونوں کو شرک قرار دیا۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شرکیہ دم میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ معزز ناظرین، اس پر قیاس کر کے تعویذ کے حامیوں نے یہ کہا کہ لہٰذا غیر شرکیہ تعویذ بھی جائز ہیں، مگر یہ استدلال نامناسب ہے۔ ایک چیز کا استثناء آ جائے تو ضروری نہیں کہ پوری فہرست ہی مستثنیٰ ہو جائے۔
مثلاً ابو داود اور نسائی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، مگر بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کی اجازت دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب خچر اور گدھے کا گوشت بھی جائز ہو گیا۔ نیز دم اور تعویذ میں بہت فرق ہے۔ دم تو ایک قسم کی دعا ہی ہے۔ دم اور دعا میں کسی قدر کوئی فرق ہے تو صرف پھونک مارنے کا۔ تعویذ تو بہت مختلف چیز ہے، یہ تو جادوگروں کی طرح ایک جادوئی عمل ہے۔ معزز ناظرین، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور تعویذ ثابت نہیں، نہ قولاً، نہ فعلاً اور نہ تقریراً، البتہ منع ثابت ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ دم کا کرنا بھی صرف جسم پر ثابت ہے، پانی پر یا گڑ پر یا پیڑے پر نہیں، اس لیے کہ ابو داود اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، دم کے بارے میں بخاری شریف میں بہت مشہور حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر کے دوران میں ایک عرب قبیلے کے پاس رکے، ان سے مہمانی طلب کی، انہوں نے مہمانی دینے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قدرت، ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، بہت علاج کیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ تو اس قبیلے میں سے کوئی بولا کہ یہ جو جماعت آ کر ٹھہری ہوئی ہے شاید ان کے پاس اس کا کوئی دوا دارو ہو۔ چنانچہ وہ ہمارے پاس آئے اور کہا، اے قافلے والو، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے اور کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوا، تمہارے پاس اس کا کچھ توڑ ہے؟ ناظرین اکرام، ابو سعید خدری کہتے ہیں، میں نے کہا، ہاں خدا کی قسم ہے میں دم کروں گا، لیکن واللہ ہم نے تم سے مہمانی طلب کی مگر تم نے انکار کر دیا، اب تو معاوضہ لیے بغیر میں تمہیں دم نہیں کروں گا۔ چنانچہ 30 بکریوں میں معاملہ طے ہو گیا، میں نے جا کے الحمد شریف پڑھ کر پھونک ماری، اسے اتنی جلدی آرام آیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا جیسے بندھے ہوئے جانور کی رسی کھول دی جائے، اسے ذرا بھی تکلیف نہ رہی اور وہ کہنے لگا انہیں ان کا معاوضہ دے دیا جائے۔ ہم میں سے بعض نے کہا، آؤ انہیں آپس میں تقسیم کر لیں۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا سن کر فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ الحمد شریف دم ہے؟ تم نے ٹھیک کیا ہے، انہیں آپس میں بانٹ لو اور بیچ میں ہمارا حصہ بھی ہوگا۔ اور ساتھ ہی آپ نے مسکراہٹ کے پھول بکھیر دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ پر تم معاوضہ لینے کے زیادہ حقدار ہو۔ ناظرین اکرام، اس حدیث سے دلیل لی گئی ہے کہ نہ صرف دم کرنا جائز ہے بلکہ اس کا معاوضہ طلب کرنا بھی جائز ہے، مگر یہ بہت کمزور استدلال ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کافر لوگ تھے، دوسرے انہوں نے مہمانی نہیں دی تھی، اور مہمانی مہمان کا حق ہے جو اگر خوشی اور رغبت سے نہ ملے تو جبراً بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس کام کی صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی، اس لیے کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں باہر بھیجتے ہیں، ہمیں کسی قوم کے پاس ٹھہرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہمیں مہمان بنانے پر آمادہ نہیں ہوتے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟
تو آپ نے فرمایا تم کہیں جاؤ، وہاں کے رہنے والے اگر اپنے آپ مہمانوں کا حق ادا کر دیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے ان کی حیثیت کے مطابق مہمان کا حق وصول کرو۔ معزز ناظرین، دم کے بدلے معاوضہ طلب کرنے پر یہ بات بھی سمجھ لینا نہایت ضروری ہے کہ دم کے کاروبار کو عام اجازت پر محمول کر لیا جائے تو صحابہ کرام جو نہایت اطاعت گزار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چلنے والے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ جھٹ دم درود کی دکانیں کھول لیتے، مگر مجال ہے جو کسی ایک نے بھی یہ بزنس شروع کیا ہو۔ معزز ناظرین، ابو سعید خدری کے جنہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے دم میں اس قدر تاثیر ہے اور ان کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے، انہوں نے بھی اس طرف توجہ نہ فرمائی، اور ان سب لوگوں نے کاروباری توجہ صنعت و حرفت اور تجارت کی طرف مبذول رکھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا پیشہ بہترین ہے، تو آپ نے فرمایا ہاتھ کی صنعت اور صحیح تجارت۔ معزز ناظرین، البتہ بعض احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ دم سے شفا پانے کے بعد اگر کوئی خوشی سے کچھ دے دے تو اسے قبول کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ابو داود میں خارجہ بن سلط تمیمی کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا۔ اب لوٹ کر جا رہے تھے تو ان کا ایک قوم پر گزر ہوا، وہاں ایک دیوانہ لوہے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی لے کر آئے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ ہے جس سے علاج کر سکو؟ تو علاقہ بن سہار کہتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ نے فرمایا باطل دم سے کھانا گناہ ہے، تم نے تو سچے دم سے کھایا ہے۔ معزز ناظرین، ظاہر ہے کہ ایک دم کا معاوضہ 100 بکریاں نہیں ہو سکتی، یہ تو شفا یابی سے خوش ہو کر انہوں نے اکٹھی 100 بکریوں کا ریوڑ صحابی کو انعام میں دے دیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس قسم کا معاملہ ایک سفر کے دوران میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا تھا کہ ایک بچے پر جن کا اثر تھا۔ اس کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے بغیر مار پیٹ کے جن کو کہا نکل جا اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں، 3 بار کہہ کر ڈانٹا اور وہ نکل گیا۔ بعد میں اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بکریاں پیش کیں، آپ نے ساتھیوں سے فرمایا ایک رکھ لو، دوسری واپس کر دو۔ معزز ناظرین، یہ حدیث دم کے کاروبار پر ہرگز دلالت نہیں کرتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی سودا طے نہیں کیا تھا۔ آرام آ جانے کے بعد دوسری ملاقات میں عورت نے از خود بکریاں پیش کر دی تھیں اور یہ کہا تھا کہ مجھ سے ہدیہ قبول فرما لیجئے، اور آپ نے اس کا دل رکھنے کو ایک بکری قبول فرما لی۔ ناظرین اکرام، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بغیر کاروبار کھولے، بغیر طمع رکھے اور بغیر کسی لالچ کے اگر کوئی کچھ دے دے تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے، اور ائمہ کرام نے جو دم کی اجرت کو جائز رکھا ہے اس کی نوعیت یہی ہوگی۔
لیکن دم کو باقاعدہ دکانداری کے طور پر اختیار کر لینا شریعت اسلامیہ سے ہرگز ثابت نہیں، نہ سلف صالحین سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی مسلمان بھائی سے تعویذ یا دم کی اجرت کا مطالبہ کیا ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جائز اور ناجائز تعویذ کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔